ایک بات جو روایتوں میں بار بار آئی اور چوتھے امام کے حالات میں بھی، گھر میں آگ لگ گئی، نماز میں لگے ہوئے، بیٹا کنویں میں گر گیا، سارے مشہور واقعات ہیں، اس لیے میں ان کو پڑھ نہیں رہا ہوں۔ کل جو وہ عورت موتی جواہرات پانی ملک الموت سے اس کی روح واپس لے کے ڈالی، وہ واقعہ کتنا 3 منٹ میں پڑھا۔ کل ہی کئی جگہوں پہ واقعہ 40 منٹ میں پڑھا گئے۔ وہ قابل احترام علماء کرام بات کو واضح کر سکتے، میں تو مختصر۔ تو یہ جو میرے مولا کی نماز آپ کو نظر آتی ہے، آپ کی نماز بھی ایسی ہے، ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ چل جائے نماز ہے کیا۔ اب میں ذرا سا بچوں کے لیے ایک جوک سا، واٹ از نماز، یہ کیسی انگلش ہے میری، لیکن نماز ہے کیا، کبھی غور تو کیجئے گا۔ نماز اگر آپ کو پتہ چل جائے ہے کیا، تو اسلام آپ سے نماز نہیں پڑھوائے گا، آپ کو روکے گا نماز پڑھنے سے۔ آپ ایسا نماز میں لگ جائیں گے اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہے کیا چیز۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، معرفت امام نہیں ہوتی ہے تو آدمی دشمن امام بن جاتا ہے، معرفت صلاۃ نہیں ہوتی ہے تو آدمی یا دشمن نماز بنتا ہے یا اہمیت کم سمجھتا۔ اب بہت بھونڈی سی آج کی مجلس میں 2-3 ذرا بھونڈی سی مثالیں آئیں گی، جن کے لیے میں نے کل ہی معذرت کر لی کہ اگر کبھی ایسے جملے آ بھی جائیں تو میری مجبوری کا خیال رکھیے کہ جلدی جلدی بات کر رہا ہوں۔ جیسے فرض کیجیے، اور فرض کیوں کریں، حقیقت اس مجمع میں اگر کہیں میرے زمانے کا امام یا چوتھا امام بیٹھا اور آپ کے برابر ہی فرض کیجئے بیٹھا، آپ کو عزت دے رہے، آپ کو احترام دے رہے جو دینا چاہیے، جو آپ خود بھی تیار ہیں جس کے لیے؟ نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں، معلوم نہیں ہے نا کہ امام ہے یہ، آپ انہیں ایک عام آدمی سمجھ رہے ہیں، واقعات کا ایک سلسلہ، لیکن آج کا موضوع کچھ اور۔ جب معلوم نہیں ہوتی حقیقت، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو اسلام کو یہ کہنا پڑے گا تمہارے لیے نماز حرام ہے، اور یہ کہا بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین، بہت ہی مزہ دینے والی عبادت ہے نماز، بوجھ نہیں ہے۔ زبردستی زنجیر باندھ کے آپ کو نماز مصلی پہ نہیں لایا جائے گا اگر پتہ چل جائے نماز کیا ہے۔ نماز کیا ہے، کیا نماز؟ بہت مختصر کہتا ہوں، علماء نے تو بڑے دلچسپ انداز میں اس مثال کو بیان کیا۔ یہ مثال ہے، اور مثال پہ زیادہ اعتراض نہیں ہوتا کہ آپ جملے پکڑنے لگے۔ ہم نے کہا فلاں صاحب تو شیر ہیں، آپ نے کہا ان شیر ہیں تو ان کے پنجے کہاں؟ تو وہ تو شیر تو 4 ہاتھ پاؤں پہ چلتا، شیر کی تو دم ہوتی ہے، شیر کے تو ایسے دانت ہوتے ہیں۔ بھائی، جو مثالیں دی جاتی ہیں اس میں منطق اور فلسفہ کہیں رکھ کر آئیے اپنے گھر میں۔ بعض لوگوں کو تو ان چیزوں کا بھی شعور و سمجھ نہیں ہے۔ نماز مثال دے رہا ہوں، نماز کیا چیز ہے؟ آپ کھڑے ہوئے اپنی جگہ، آپ نے کائنات پہ نگاہ ڈالی، آپ کو اللہ کی عظمت و قدرت نظر آئی، سورج کو چلانے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، ہوائیں بارش برسانے والا، ہم جیسے انسانوں کو آپ نے بے اختیار کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ کی کبریائی آپ کی زبان پہ آئی، بھائی ادھر آپ نے یہ کہا، اور اللہ کا آپ سے کانٹیکٹ ہو گیا، اللہ آپ سے باتیں کرنے لگا تو اب آپ نے کہا کہ بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، یہ جھوٹی مثال ہے، مجھ سے ملتے ہیں کسی مقصد کے لیے بھی ملے، نہیں پہلے کہتے مولانا بہت آپ کی مجلسیں پسند آتی ہیں، آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ یہ بچہ بھی کون سا تھا جو پرسوں کہہ رہا تھا کہ مولانا آپ کی مجلس مجھے بہت اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی نہ آئے تب بھی اچھی لگتی ہے، یہ ایک بچہ یہاں کہہ رہا تھا۔ تو ابھی جیسے ہی ہم نے کہا اللہ سب سے بڑا، اللہ لائن پر آ گیا ٹیلی فون کی، بلکہ آمنے سامنے، کہا تم سے باتیں کرنا۔ ہم نے کہا ایسے کیسے بات کریں، پہلے اس کی تعریف تو کر دیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ابھی ہم نے اللہ کی تعریف شروع کی، مگر فوراً یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم نے اللہ کو مانا، کل ہٹ جائیں تو اسی سے پہلے ایک سوال کر لو، اہدنا الصراط المستقیم، خدا بندہ
یہ جو سیدھا راستہ ہمیں مل گیا کہ ہم نے تیری عظمت کو بھی مانا، تیری تعریف بھی کی، ہم اس پہ باقی رکھنا۔ خدا نے مسکرا کے کہا اچھا صراط مستقیم پہ باقی رہنا، پتہ بھی ہے صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا پتہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، جن پہ تیرا کبھی غضب نہیں آیا، یہ راستہ مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے یہ کہا، خدا کی تعریف مکمل کی، خدا نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ ساری باتیں تمہیں پتہ کیسے چلی؟ ہم نے کہا جی یہ کتاب میں پڑھی، تو اس کتاب میں کچھ اور بھی یاد ہے؟ ہم نے کہا بالکل یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ادھر مکمل ہوا وہ سورہ، اور ہمیں خیال آیا ارے اللہ ہم سے باتیں کر رہا، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اتنا بڑا ہو کر ہم بے اختیار ایک بار تعظیم کے لیے جھک گئے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا عظیم رب، پاک ہے میرا عظیم رب، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، وہاں سے رسید آ گئی، سمع اللہ لمن حمدہ، جو اللہ کی تعریف کر رہا، اللہ نے سن لی تمہاری بات، اللہ سن رہا ہے تمہاری بات۔ ہماری وہ حالت ہونی چاہیے، ہماری وہ حالت ہونی چاہیے جو حبیب ابن مظاہر کی حالت ہوئی تھی زینب کبریٰ کا سلام سن کر۔ کہا زینب، کہا مجھ جیسا ادنا غلام، مجھے سلام بھجوایا جا رہا براہ راست، وہ تو اللہ ہے جو زینب سے بھی بڑا ہے، اور ہم ہیں جو حبیب سے بھی حقیر ہیں، وہ اللہ ہمیں رسید دے رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، تم نے میری تعریف کی، ہم نے سن لیا، بس جیسے ہی ہمیں پتا چلا اللہ نے ہم جیسے ادنا غلام کو اتنا بڑا رتبہ دیا، بے اختیار ہم شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، شکر، ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ براہ راست اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ گئے۔ اللہ نے مسکرا کے کہا اچھا تم نے میری بارگاہ میں شکرانہ کیا، اور میرا وعدہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور نعمت بڑھاؤں گا۔ تو اب بتاؤ کیا مانگتے؟ تم نے ابھی میری بارگاہ میں سجدہ کیا نا، تو اب میں خوش ہوا، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہم نے سوچا کیا مانگے؟ اولاد، کوٹھی، نئے ماڈل کی کار، یہ بچوں کے لیے میں بار بار آئی فون کہہ دیتا ہوں، نئے ماڈل کا آئی فون، عورت کا ہے بہترین زیور، بہترین لباس۔ وہ اللہ کہہ رہا تم نے میرا شکر کیا، میرا وعدہ ہے میں بڑھاؤں گا، مانگو کیا مانگتے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کیا مانگیں، فوراً خیال آیا کہ ساری چیزیں مانگنے کا فائدہ کیا، یہ سب یہاں رہ جائیں گے۔ مانگنا ہے، وہ خوش ہے نا اس وقت، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بندہ مانگا تو یہ مانگا کہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس جیسے ہی ہم نے یہ کہا، فوراً خدا نے کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد مومن کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں جیسے کوئی نہر سے نہا کے نکلے تو پاک ہوتا ہے، جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ ہم نے کوٹھی نہیں مانگی، ابھی ہم نے بنگلہ نہیں مانگا، ابھی ہم نے گاڑی نہیں مانگی، ہم نے کہا جب وہ دینے والا اتنا خوش ہو کے دے رہا تو وہ مانگو نا جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے۔ ہم نے توبہ کی، ہم نے معافی مانگی، یہ معافی ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔